السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج کی باتیں۔ نالج کی باتوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے رام مندر اور بابری مسجد کی کمپلیٹ ہسٹری۔ ایک ایسی مسجد جو 16 صدی سے لے کر 20 صدی تک آباد رہی۔ رام مندر اور بابری مسجد کے پیچھے کیا تنازع ہے؟ رام مندر پر تقسیم کے اہم واقعات۔ بابری مسجد کو کس نے کب اور کیوں شہید کیا؟ مودی اور بھارت کے 2024 کے انتخابات کا رام مندر سے کیا تعلق ہے؟ یہ سب اور بہت کچھ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بابری مسجد مسلمانوں کی تاریخی مسجد تھی۔ بابری مسجد کو 1528 میں اتر پردیش میں مسلمان بادشاہ بابر کے حکم پر مغل میر باقی نے تعمیر کرایا تھا۔ اس تاریخی مسجد پر ہندوؤں نے اپنا حق جمانے کے لیے کہا کہ یہاں پر رام جی پیدا ہوئے تھے اور یہاں پہ ایک مندر تھا جسے بابر بادشاہ نے گرا دیا اور اس جگہ پر بابری مسجد تعمیر کرائی گئی، لیکن یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ بہت سی ریسرچ اور ہندوؤں کی تاریخی کتابوں میں کسی بھی جگہ اس بات کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے کہ بابری مسجد کی جگہ پہلے رام مندر تھا یا رام مندر کا بابری مسجد سے کوئی تعلق تھا۔ بابری مسجد اور رام کی برتھ پلیس کا جھوٹ ایک عیسائی نے 1788 میں بنا کسی پروف کے پھیلایا تھا کہ رام جی کی پیدائش بابری مسجد کے قریب ہوئی تھی، جس کے بعد ہندوؤں نے بابری مسجد کے ساتھ رام کا ایک چبوترا بنا لیا۔ مہنت راگھو داس نامی شخص نے 1885 میں بابری مسجد کے پاس رام کے چبوترے پر ایک مندر بنانے کے لیے کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ 1886 میں فائلیکیشن کو خارج کر دیا، پر جب پاکستان 1947 میں وجود میں آیا اور بہت سے مسلمان پاکستان ہجرت کے لیے پاکستان آئے، اور اس ٹائم ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے حالات ٹھیک نہیں تھے، اس وقت کے ہندو نے فائدہ اٹھایا اور ہندوؤں کے ایک گروپ نے 22 دسمبر 1949 کو رات کی تاریکی میں چھپ کر بابری مسجد کے اندر رام کی کچھ مورتیاں رکھ دی، جس کے بعد بابری مسجد پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع شروع ہو گیا۔ پر جیسے ہی یہ بات اس وقت مسلمانوں کو پتہ چلی تو پھر بہت سے پروٹیسٹ کیا، لیکن اس وقت ہندوؤں کی گورنمنٹ آ گئی تھی۔ پر اس وقت کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نیئر ایودھیا نے 5 جنوری 1950 کو بابری مسجد کو لاک کروا دیا اور مسلمانوں کو مسجد کے قریب آنے تک بھی پابندی لگا دی۔ پوجا کی اجازت دے دی گئی۔ بابری مسجد کو ہندوؤں کے حوالے کرنے کے لیے کے نیئر کو جان سنسار کی امیدوار بنا دیا گیا۔ ہاشم انصاری نامی ایک شخص نے 1950 میں مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کو کھولنے اور نماز ادا کرنے کے لیے اجازت حاصل کرنے کے لیے فیض آباد عدالت میں اپلیکیشن درج کرائی، تو ہندوؤں کی جانب سے کی برتھ پلیس پر پوجا کی درخواست بھی درج کر دی۔ اس طرح مسلمانوں کی مسجد اور ہندو کی مینجمنٹ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فساد بڑھنے کی صورت میں مسجد کا ایریا کو سیل کر دیا گیا۔ ایک مسلمان نے 1950 میں مسلمانوں کے لیے بابری مسجد کو کھولنے اور نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے فیصلہ آباد عدالت میں ایک اپلیکیشن درج کرائی، تو ہندوؤں کی جانب سے گوپال سنگھ ورشاد نے رام کی برتھ پلیس پر پوجا کی درخواست بھی درج کر دی۔ اس طرح مسلمانوں کی مسجد اور ہندوؤں کی مندر کی مینجمنٹ نے اپنے اپنے حق کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فساد بڑھنے کی صورت میں مسجد کے ایریا کو سیل کر دیا گیا۔ ہندوؤں کی جانب سے 1986 میں بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر بنانے کے لیے ایک پینل بنایا گیا اور رام مندر کے لیے ایک تاریخ چلائی۔ 1 فروری 1986 کو ڈسٹرکٹ جج کے پانڈے نے UC پانڈے کی درخواست پر اس جگہ ہندوؤں کی اجتماعی پوجا کی اجازت دے دی اور بابری مسجد کا کنٹرول ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے 9 نومبر 1989 کو رام مندر کی تعمیر کرانے کی اجازت بھی دی۔ 11 نومبر کو سیاسی پارٹیوں نے مندر کی بنیاد رکھوائی، جس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کا تنازع خون ریزی میں تبدیل ہو گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی جانب سے ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے ذریعے مسلم مخالف فسادات کروائے گئے اور بہت سی بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیڈ اڈوانی نے 25 سپتمبر 1990 کو گجرات سے اتر پردیش تک مسلم مخالف ریلی نکالی۔ BJP نے 7 اکتوبر 1991 کو بابری مسجد سے جڑی 2.77 ایکڑ زمین اپنے انڈر میں کر لی اور رام مندر کی کنسٹرکشن اسٹارٹ کروا دی۔
جس کے بعد مسلمانوں نے سخت پروٹیسٹ کیا اور اس وقت کے حکمران نے مجبور ہو کر 23 جولائی 1992 کو پرائم منسٹر آف انڈیا کو انسٹرکشن کو رکوانا پڑا اور سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ 1992 کے دن اڈوانی نے سپریم کورٹ کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مندر کی کنسٹرکشن جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ 6 دسمبر 1992 کا دن بلیک ڈے ثابت ہوا اور اس دن ایکسٹریمسٹ ہندوز نے بھارتی حکومت، عدالت، پولیس اور تمام جمہوری ڈپارٹمنٹ کے آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ کورٹ کے آرڈرز کے خلاف 3 لاکھ سے زیادہ انتہا پسند ہندو بابری مسجد پر چڑھ دوڑے اور مسجد کے حرمت کو پامال کرتے ہوئے اسے شہید کر دیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے پر ہندو مسلم فساد بھڑک اٹھے، جس میں بہت سی قیمتی 2000 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی۔ بابری مسجد کی شہادت پوری مسلم دنیا کے لیے غم و غصہ کی وجہ بنی۔ پوری دنیا نے بھارت کے اس اقدام کو کالعدم قرار دیا، جس کو چھپانے کے لیے بھارتی گورنمنٹ نے 16 دسمبر 1992 کو مسجد کی شہادت پر ایک کمیٹی تشکیل دی اور عدالت نے اس جگہ کو پھر سے مکمل سیل کروا دیا۔ مسجد تو اب شہید ہو چکی تھی، لیکن مسلم نے مسجد کی زمین کو ہندوؤں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کیس دائر کر دیا۔ بابری مسجد کیس کو کئی بار اگنور کر دیا گیا۔ آخرکار 2002 میں مسجد کی زمین کے اونرشپ کے لیے عدالت میں کیس کی سنوائی شروع ہوئی۔ 12 مارچ 2003 کو ڈگنگ اسٹارٹ کی گئی، یعنی یہ کام بہت ہی سلو کیا گیا۔ اس سے پہلے حکومت نے جو ابراہم کمیشن بنایا تھا وہ 17 سال بعد 30 جون 2009 میں اپنی رپورٹ اس وقت کے پرائم منسٹر منموہن سنگھ کے پیش کرتا رہا۔ اس رپورٹ میں 68 لوگوں کو بابری مسجد کو شہید کرنے کی سازش رچانے کے سرگنا قرار دیا، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے 23 ستمبر 2010 کو بابری مسجد کے زمین 2.77 ایکڑ اراضی پر مشتمل تھی، اسے 3 پارٹیز رام لالہ، نرموہی اکھاڑا اور سنی وقف بورڈ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، مگر مسلمانوں نے ایک حصہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ساری زمین مسجد کی تھی اور وہاں رام مندر کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مسجد کی زمین کو حصوں میں بانٹنا سراسر ناانصافی تھی اور اپنا حق لینے کے لیے مسلمز نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا اور تاریخ پر تاریخ ہی ملتی رہی۔ مسلمانوں کو کیا معلوم تھا کہ وہ جس سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں، انصاف کا ترازو ہندوؤں کی طرف جھکتا رہتا ہے، کیونکہ کورٹ اور کنٹری دونوں ہی ہندوؤں کی تھی۔ مسلمان تو برائے نام وہاں پر شہری ہے جنہیں کبھی انصاف نہ ملا اور نہ ہی ملے گا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 9 نومبر 2019 کو اس کیس کا آخری فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی ساری پراپرٹی مندر کو دینے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے مسجد کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ مسجد دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد بابری مسجد ہمیشہ کے لیے رام مندر میں تبدیل ہو گئی اور 30 سپتمبر 2020 کو ایک لمبے عرصے کے بعد لکھنؤ کی عدالت نے مسجد کو شہید کروانے کی سازش کرنے والے تمام مجرموں کلین چٹ دے دیا۔ مسلمانوں کی تاریخی مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی اور پھر اسے شہید کر دیا اور آخر میں اس کے نام ہی چھین لیا۔ کے بعد 5 اگست 2020 کو نریندر مودی نے دوبارہ رام مندر بنانے کی بنیاد رکھی، جس پر کام زور و شور سے چل رہا ہے۔ اس کا کام زور و شور سے چل رہا تھا اور اب نریندر مودی نے 22 جنوری کو اس مندر کا افتتاح کر دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ انڈیا کے مسلمان اور باقی ساری دنیا کے مسلمان کیا جواب دیتے ہیں۔ گائس، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔